السلام علیکم۔ وزڈم ہورائزن میں خوش آمدید۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب آپ کوئی جھوٹ بولتے ہیں یا کوئی غلط فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کے دماغ کا کون سا حصہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے؟ آج سے 1400 سال پہلے ایک ایسی کتاب نازل ہوئی جس نے انسانی پیشانی فوریڈ کے بارے میں ایک ایسا انکشاف کیا جو اس وقت کی دنیا کے لیے بالکل ناممکن تھا۔ آج کی جدید ترین میڈیکل سائنس اور نیوروسائنس جب انسانی دماغ کی تہوں کو کھولتی ہے تو وہ وہیں پہنچتی ہے جہاں قرآن نے ہمیں صدیوں پہلے کھڑا کر دیا تھا۔ بات شروع ہوتی ہے مکہ کے اس دور سے جب اسلام کا سورج طلوع ہو رہا تھا۔ ابو جہل جو اسلام کا سخت دشمن تھا، جب وہ نبی کریم کو نماز سے روکنے کی کوشش کرتا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ العلق میں چند آیات نازل فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اسے اس کی ناسیہ پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ وہ ناسیہ پیشانی جو جھوٹی اور خطاکار ہے۔ سورہ العلق 15-16۔ یہاں ایک گہرا سوال پیدا ہوتا ہے، گناہ تو انسان کرتا ہے، جھوٹ تو زبان بولتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پیشانی کو جھوٹا اور خطاکار کیوں کہا؟ کیا پیشانی بھی جھوٹ بول سکتی ہے؟ اب آئیے دور جدید کی لیبارٹریز میں میڈیکل سائنس دانوں نے جب انسانی دماغ کا مطالعہ کیا تو انہوں نے دیکھا کہ کھوپڑی کے بالکل سامنے یعنی پیشانی کے ٹھیک پیچھے دماغ کا ایک خاص حصہ ہوتا ہے جسے کارٹیکس کہا جاتا ہے۔ نیورو سائنس کے مطابق یہ حصہ انسانی دماغ کا چیف ایگزیکٹو آفیسر CEO ہے۔ آپ کے تمام بڑے فیصلے، منصوبہ بندی، پلاننگ، اچھے اور برے کی تمیز اور آپ کی شخصیت کا کنٹرول اسی حصے کے پاس ہوتا ہے۔ سائنسدانوں نے فنکشنل MRI کے ذریعے دیکھا کہ جب کوئی انسان سچ بولتا ہے تو دماغ نارمل رہتا ہے، لیکن جیسے ہی انسان جھوٹ بولنے کا ارادہ کرتا ہے پری فرنٹل کورٹیکس کے اندر بجلی کی لہریں تیز ہو جاتی ہے۔ جھوٹ بولنا ایک پیچیدہ عمل ہے جس کے لیے دماغ کو بہت زیادہ توانائی اور فیصلہ سازی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جھوٹ بولنے کا حکم زبان کو اسی پیشانی والے حصے کارٹیکس سے ملتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب انسان کوئی خطا گناہ کرتا ہے تو اس کا فیصلہ بھی اسی مقام پر ہوتا ہے۔ یہاں ذکر کرنا ضروری ہے پروفیسر کیتھ ہیل مو کا، جو انیٹمی کے عالمی سطح کے ماہر ہیں۔ جب ان سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ دنگ رہ گئے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ ہمیں تو چند دہائیاں پہلے پتا چلا کہ دماغ کا سامنے والا حصہ فرنٹل لوب ہی فیصلے کرتا ہے، مگر قرآن نے 14 صدیوں پہلے اسے جھوٹا اور خطاکار قرار دے کر اس کی فنکشنلٹی بیان کر دی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم اسے ناسیہ سے پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ ذرا تصور کیجئے جب کسی مجرم کو اس کے کنٹرول سینٹر سے پکڑا جائے تو وہ مکمل طور پر بے بس ہو جاتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان کی خود مختاری اور اس کی انا اسی پیشانی میں چھپی ہے۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ جس حصے سے انسان تکبر کرتا ہے اور غلط فیصلے کرتا ہے، اسلام اسی حصے کو دن میں 5 مرتبہ زمین پر جھکانے کا حکم دیتا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ سجدے کی حالت میں دماغ کے اس حصے فرنٹل لوب کی طرف خون کا بہاؤ بڑھ جاتا ہے، جو ذہنی سکون اور بہتر فیصلہ سازی میں مدد دیتا ہے۔ گویا سجدہ صرف عبادت نہیں بلکہ آپ کے ڈیسیژن میکر کی ریچارجنگ بھی ہے۔ دوستو، قرآن پاک کا ایک لفظ حکمت سے بھرپور ہے۔ پیشانی کو جھوٹا اور خطاکار کہنا کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ اس ہستی کا کلام تھا جس نے انسانی دماغ کے ایک خلیے کو خود تخلیق کیا ہے۔ نیورو سائنس آج ہمیں وہی بتا رہی ہے جو قرآن نے صدیوں پہلے بتا دیا تھا۔ یہ ہمارے ایمان کی پختگی کے لیے کافی ہے کہ ہمارا دین علم اور تحقیق کا دین ہے۔ اگر آپ کو انسانی دماغ اور قرآن کے اس معجزے نے حیران کیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے اہم ہے۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ پری فرنٹل کورٹیکس کے اس راز سے پہلے واقف تھے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے وزڈم ہورائزن کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔